السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد هداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت سے جو پیغام جو میسج ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ایمان ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. اس نے ہم کو ایمان دیا یہ اس کا احسان ہے اور اس احسان پر شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض ہے. اور شکریہ عملی اس کا یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، دین کے میسج کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد یہ یقین پیدا کریں کہ ہماری ساری مشکلیں چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں ایک مرتبہ ہم آزما کر تو دیکھیں دین کے اصولوں پر چل کر. اگر مشکلیں ہماری حل نہ ہو تو چھوڑ کون سی بات ہے، زندگی لمبی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ دین کو اگر آپ پکڑ لیں تو دین آپ کی مشکلیں حل کرنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو مشین بھی خراب ہو جاتی، آپ بھی خراب ہو جاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہی مسئلہ دین کے ساتھ ہے. ہم زیادہ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ دین سے دور ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ نازک مزاج ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور مشکل ذرا سے میں خفا ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو خفا نہیں کرنا چاہتے. سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کی فرد ہیں. ہم کسی کو ناراض بالکل نہیں کرنا چاہتے. سب زہرا کے مہمان ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو جب مشکل ہوتی ہے جب مجلس پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں کہ کیا کریں، وہ کیسے کریں، وہ کیسے سمجھائیں کہ برا بھی نہ مانیں اور مطلب بھی حاصل ہو جائے. بہرحال کچھ میرے امکان میں ہے، میرے پاس ہے ہی کیا، میں جاہل انسان ہوں. لیکن میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک حسین کا دامن ہے جو پکڑ رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر مولا چاہیں گے تو ہماری قوم کو جہاں یہ قوم رہی ہے عزت کے ساتھ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری تاریخ رہی. کرتے بھی ہم رہے ہمیشہ، ہم کو ہمیشہ مارا گیا، وہ نئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی عزت ہمارے ہاتھوں میں رہی ہے، کبھی ہم ذلیل ہو کر نہیں رہے. اور یہی سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہے. کل کی مجلس سے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جب خدا تو ایک ہی آپ کا، اگر تھوڑی آپ کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے. مگر وہ ایک اس میں خدا میں بھی لڑائی پیدا کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا خدا ہے، ایک ہی خدا ہے. اسی کو آپ بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم بھی کہتے ہیں. تو اب وہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ از مرسیفل اور آپ کا تصور یہ از ڈریڈفل. تو ہم نے بتایا ایسی بات نہیں ہے. پورا قرآن بسم اللہ میں سمٹ کر آ گیا. بسم اللہ میں سوائے رحمان رحیمیت کی دوسری کوئی چیز ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے. مگر ہاں یہ بات کی ہے کہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ تو کچھ کہتے نہیں، یہ بھی مشکل ہے. میں کتنا بچوں سے کہا بھائی کچھ کہو، مجھ سے کچھ پوچھو. کچھ پوچھتے نہیں تاکہ مجھے اپنی جہالت کا احساس ہو. پوچھتے نہیں یہ لوگ. دیکھیے اس کا ڈر بھی ایک رحمت ہے. اور اس رحمت کے دو اور کیجیے بات. اس کا ڈر بھی وحشت نہیں ہے، رحمت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو اس سے ڈرتا ہے
دیکھیے اس سے ہمیں تو ڈرنا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ دلاؤں. پاکستان کی ایک ممتاز خاتون تھی بیگم ولی خان, یاد ہے آپ کو؟ نسیم علی خان, بیگم نسیم علی خان. بیگم نسیم علی خان. وہ لندن تشریف لے گئی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے چپکے چپکے کچھ قیمتی چیزیں اٹھا کے اپنے پرس کے اندر رکھنا شروع کی. یہ سب دیکھ کر یہاں کچھ دیکھ تو رہا ہی نہیں ہے. جب یہ یقین ہوتا ہے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو انسان کرمنل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا جب یہ یقین ہوتا ہے قاضی صاحب کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو خود بخود انسان کرمنل ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی توہین ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی بیوی وہ چور ہو گئی. تو آپ یہ سمجھے کہ یہاں بھی کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی نیت کو بھی ریکارڈ کر دیتے ہیں, کیا بات ہے, واہ واہ, جو آپ کے کانشیس کو بھی ریکارڈ کر لیتے, جو سب کانشیس کو بھی ریکارڈ کر لیتے, جو نان کانشیس کو بھی ریکارڈ کر لیتے. یہ جو آپ کے ہاتھ پاؤں, یہ ہاتھ پاؤں آپ کے اتنے اطاعت گزار ہیں. مسز سوسن کا میں نے واقعہ پیش کیا تھا, نہیں کیا تھا. مسز سوسن جو عشق سے روکا گیا اسلام, اس کی وجہ یہ بھی ہے. میں امریکہ میں اس وقت تھا, میرے سامنے قصہ ہے. ایک مسز سوسن تھی, آلریڈی شی واز اے میریڈ لیڈی, ڈائیورس ہو گئی تھی. وہ کسی دوسرے آدمی پر عاشق ہو گئی. وہ عاشق جس کو ہوئی وہ بھی ایسا ظالم تھا کہ اس نے کہا کہ میری آپ کا نکاح اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ بچوں کو راستے سے ہٹا دیں. دو پیارے پیارے معصوم بچے 8 اور 10 سال کے, ابھی میرے سامنے کا واقعہ ٹی وی میں دیکھا کہ اس کو درمیان سے ان کا ہٹا دوں گی. کیسے ہٹایا پتا ہے آپ؟ بچوں کو کار پر بٹھایا, پچھلی سیٹ پر, کار ڈرائیو کرتی ہوئی ایک لیک کے سلوپ کے اوپر لے گئی. وہاں پر گاڑی سے اتر گئی. گاڑی جو تھی وہ جھیل کے اندر چلی گئی. پیارے پیارے معصوم بچے ڈوب کر مر گئے. تو ان ہاتھوں اور پیروں نے تو اس کرائم سے بھی انکار نہیں کیا. کیا بات, یہ اتنے اطاعت گزار ہیں, جو کہیے یہ کرنے پر تیار ہو جائیں. ان آنکھوں سے جو چیزیں آپ دیکھنا چاہیں کبھی بیچاری نہیں کہیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے. کان سے جو چاہے سنیں, اچھی بات کا سنیں, بری بات کا سنیں, یہ کبھی انکار نہیں کریں گے. اتنے اطاعت پیروں سے چاہے جہاں پہ جائیں. مگر یہ اتنی اطاعت کرنے والے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو آپ معلوم ہوگا کہ یہ سب ریبیلیس ہو. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ انسان کی عادت ہے, کام کرتا ہے مکر جاتا ہے, وہاں بھی مکرے گا. تو اگر کسی کو ہاتھ سے قتل کیا ہے, میں طالبان کو کہہ جاؤں گا کہ مجھے مر ڈالیں, اس میں کون سی بات ہے, مرنا تو نہیں. لیکن ظالم کو کہنا ضروری ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ضروری ہوتا ہے. محمد آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد آل ہمارے بچوں کے دلوں میں ظالموں سے نفرت بیٹھ جائے. جب ظالموں سے نفرت بیٹھے گی تو ظلم سے بھی نفرت بیٹھے گی. سبحان اللہ. یہ بہت ضروری. میں کسی کو نہیں کہتا, میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن میں طالبان کو نہیں چھوڑتا. مجھے معلوم ہے اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہوگا. کون سے کوئی دفعہ گولی لگتے ہی لگتے رہی میں صرف نہیں. تو اب وہاں کیا ہوگا کہ وہاں جب عدالت سامنے لگی ہوگی اور جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے ظالموں کے لیے, تو کہیں گے ہم نے تو نہیں مارا تھا. کیا ثبوت ہے؟ ادھر سے اشارہ ہوگا, ہاتھ کہے گا کہ ہم سے قتل کرایا تھا, ہم کو یوز کر کے ہم نے ٹریگر دبایا تھا, ہم نے تمہارے آرڈر پر ٹریگر دبایا. تو یہاں جو ہمارے نوکر نظر آ رہے ہیں یہی وہاں ہمارے خلاف جاسوس ثابت ہو جائے, اسپائس, اور بتانا شروع کر. یہ قرآن میں, بھائی کوئی حدیث تھوڑی کا نہیں بولے کہ بھائی یہ قرآن میں ہے, بھائی یہ قرآن میں ہے. یہ زمین جس کو آپ روند رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں, جو چاہے کریں, اس کو کوئی بچائے چھپکی پڑی رہتی ہے. قیامت کے میدان میں یہ بتا رہی ہوگی یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک وحالها. زمین کے ایک ٹکڑا بتا رہا ہوگا کس آدمی نے وہاں پر کیا 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 ہے. بیگم علی خان مت بنیے بھائی صاحب, سوری. یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس سے بہت زیادہ پاورفل کیمرے لگے ہوئے ہیں. اسلام بے شک اللہ سے ڈراتا ہے, مگر ڈرانے کا فائدہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے معرفت کے ساتھ اس
کی گناہ کرنے کی ہمت نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، جس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کرائم سے، جرائم سے، گناہوں سے بچتا ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ آپ کو بتا دوں، جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی بندے خدا کو، اللہ کے بندے کو ڈراتا نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوش. یہ باتیں بھی ضروری ہے، بھی فائدہ تو پڑھوں گا بھائی، مگر یہ بھی سمجھ لیجیے وہ ڈراتا نہیں ہے کسی کو، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ڈر نہ جائے. کیا بات. اس کی روح نکلی رہتی ہے کوئی مجھ سے ڈر نہ جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ اور مولا علی کا بھی یہ واقعہ ہے. بہت مختلف واقعات ہیں کہ آپ غلام کو جو آپ کا سلیب تھا اس کو آواز دے رہے تو جواب ہی دے رہا تھا. تو امام نے پوچھا بھائی میں تم کو پکارا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ سے کسی مار کا تو ڈر تھا ہی نہیں. معلوم تھا کہ آپ کو اس سزا دیں گے نہیں، سزا کا ڈر نہیں تھا. تو امام نے کہا پالنے والے تیرا شکر کہ میرے غلام میری اذیت سے اپنے کو محفوظ. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا میسج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو آپ یاد رکھیے. یہ سب کیا میں بتاؤں آپ کو بہت اہم باتیں ہیں. عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے بہت مشہور صحابی، بزرگ صحابی ہیں. پیغمبر آ رہے تھے اور یہ اپنے غلام کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھا رہے تھے، وپ اٹھا رہے تھے. پیچھے سے پیغمبر کی آواز آئی عبداللہ ابن مسعود یہ کیا؟ ڈر گئے، ہاتھ رک گیا. کہا یہ تم غلام کو مار رہے. امریکہ میں کیا ہوتا ہے تو غلاموں کے ساتھ؟ اسلام میں اگر کچھ روز غلامی کو برداشت کیا گیا ہے تو غلاموں کا اسٹیٹس کہاں پہنچا جائے گا؟ سبحان اللہ. اور کیا؟ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس سے کوئی ڈرنے نہ لگے. پہلی بات تو یہ ڈرانا تو الگ رہا، وہ نہیں تھا وہ اس سے ڈرے. مولا علی جب خلیفہ بنے ہیں تو لوگوں کی جو عادت تھی اسی طرح سے بات چیت شروع کر دی خوش آمدانہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھ سے جو ڈکٹیٹر سے برتاؤ ہوتا ہے وہ مت کرو. ناٹ اے ڈکٹیٹر. اگر تمہاری نظر میں کوئی مشورہ صحیح ہے تو اس کو دینے میں ہچکچاؤ نہیں. اور مشورتاً بڑا کسی نے میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں. مجھے مشورہ دینے میں ہچکچاؤ نہیں، اس لیے کہ جو صحیح بات سننے پر تیار نہ ہوگا وہ عمل کرنے پر کب تیار ہوگا. پہلی بات یہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس سے ڈرتا تو نہیں ہے. ڈرنا فقط اللہ کا ڈر. دوسری بات اللہ کے ڈر کی جو رحمت کا پہلو ہے، میں بہت مختصر بیان کروں پہلے میری ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے بھیا وہ پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں نام لینا چاہتا ہوں، آپ سمجھ لیں میرا اشارہ کدھر ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے، کیا بات. اس کی حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. 56 اسلامی ملک ہیں، 56 اسلامی. خدا کیا کہوں اسلام کو، یہ بھی پردہ غارت کرے ہیں اسی لائق. 56 اسلامی ملک ہیں جو ایک ملک کے آگے دو ملا رہے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جو شیر کی طرح سے کھڑا ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اصول یہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا میں کسی بھی طاقت سے ڈرتا نہیں. سبحان اللہ. اور محمد والے محمد صلوات. یہ ڈرنے کا ایلیمنٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایک دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، اس کو آج بات آگے بڑھانا چاہیے، دوہرا رہا ہوں. جو بھی آپ کو بے وقوف بناتا ہے وہ ڈر سے فائدہ اٹھاتا ہے. امیجنار روڈ پر ماشاءاللہ جتنے رمال ہیں، جتنے جادوگر ہیں، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، وہ سب وہاں بورڈ لگے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ وبا یہاں بھی آئی ہے.
یہ وبا یہاں بھی آئی بھی ہے. میں نے وہ پاکستان ٹائم سے کیا ہے وہ بار اب جو دیکھا اس میں تو عامل 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 بابا عامل بابا عامل بابا. اور یہ عامل بابا بہت پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں, کوئی پروفیسر سے نیچے ہے ہی نہیں. سب ہاں بیٹا نہیں بتائیے, سب پروفیسر سب پروفیسر. آپ ان کے پاس جائیے, آپ کا کوئی دشمن ہے؟ اچھا بھیا آپ مجھے وہ والی بتا رہی جیسے کوئی دشمن نہ ہو. آپ بتائیے کہ مجھے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے. آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ آپ کے خلاف کالا جادو کر رہا ہے. ابھی بہت خراب زمانہ آپ پاس آنے والا ہے, اور آپ کو جب اچھی طرح سے ڈرا لیا اور آپ کانپے لگے تو ان کا کیسے بچے عامل صاحب ان کا کہ اتنے ڈالر رکھیے یہاں تمہارا کو بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے. عاملوں سے لے کر اوباما تک یہی لائن ہے. عاملوں سے لے کے اوباما تک وہ بندوق الو کی تم فاقہ. سعودیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ڈرا رہے ہیں, ارے ایران 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 چل بیٹھے گا, ایران کھا جائے گا, ایران تباہ کر. ارے وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے, وہ کسی مسلمان کو حملہ نہیں کرے گا. مگر ایسا کیموفلاجنگ یقین آ گیا, اربوں ڈالر کے اثر ہے پہنچا دیے. تیل خریدا تھا ڈالر دے کر, اسلحے دے کر ڈالر واپس لے لیے. تو ڈرنے سے بچیے, مت ڈریے کسی چیز سے, ورنہ جو آدمی آپ کو یوز کرنا چاہے گا سب سے پہلے وہ ڈراتا ہے. اسی میں پورا ہندوستان نکل گیا. بھائی اکرام صاحب سن 47 میں نے سنا ہے, مجھے ہوش تو نہیں تھا اس وقت, بالکل بہت ہی چھوٹا تھا, کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی 35 کروڑ تھی. 35 کروڑ آبادی تھی ہندوستان کی. انگریز کتنی حکومت کر رہے تھے, وہ جب چھوڑا ملوا 2.5 لاکھ تھے. 250,000 2.5 لاکھ انگریز 35 کروڑ ہندوستانیوں پر. کیوں؟ ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ ڈرایا, اس کو اسٹیٹ ڈرایا, اس کو اسلحہ بھیج دیا, اس کو سہارا دے دیا, ڈراتے ڈراتے ان سب کو بھگا دیا, خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے. لڑنے کا یہ نقصان ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ پر قبضہ کر لے تو لڑیے سو, ورنہ ملے رہیے. صلوات بر محمد مرتبہ اور صلوات بھیجیں. بات کو یہاں سے آگے بڑھا. حکومت صرف اس کی ہے, ملک صرف اس کا ہے. الحکم الا للہ, حکومت صرف اس کی. قرآن مجید میں ارشاد ہے, سورہ ملک یہیں سے شروع ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت مبارک ہے وہ جس کے ہاتھ میں پاور آتی ہے, وہ منحوس ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ قاتل نام نہیں جاؤ, بتائیے. جس کے ہاتھ میں, یہاں انگریزی کی مسئلہ ہے پاور میک کرپٹس, پاور میکس کرپٹ. جو کرپٹ ہوگا وہ کیسا انسان ہو؟ واحد انسان ہوگا نا. مگر جس کے پاس سب سے بڑی پاور ہے وہ اپنے خود بتا رہا ہے تبارک الذی, وہ بہت مبارک ہے, وہ ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے, ہر ایک کی مسئلہ حل کرنے والا ہے, ہر ایک کی مشکلیں دور. بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں اصل پاور ہے, اصل ملک ہے, اصل حکومت ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اپنے اوپر اس کو قیاس نہ کرو, تمہارا اختیار بہت لمیٹڈ ہے. وہ ہر بات پر قدرت, جو چاہے وہ کر دے, جو چاہے وہ کر دے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں, کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں. اس کی پاور کی کوئی لمٹ نہیں, مگر لمٹ ہے, مگر لمٹ ہے, مگر لمٹ ہے. آپ نے کیا بدل رہے ہیں, ہمیں صحیح کہہ رہا ہوں. اس کی بھی پاور کی لمٹ ہے. کیا ہے لمٹ بتاؤ.
آج میں میاں ظاہر صاحب کے یہاں زاہدانہ کھانا کھانے کے لیے آتا، زاہدانہ کھانے تھا، غیر زاہدانہ کھانا تھا، بڑی پرتکلف دعوت ہو رہی، تمہاری گفتگو ہوئی اس کی روشنی میں اس کا کہ میں بڑا بڑی بات دہراتا رہوں گا کہ ہم بہت کم تھے مگر جہاں بھی تھے بے انتہا پڑھے لکھے تھے۔ اکبر دا گریٹ اس نے اس ہندوستان سے جس میں افغانستان بھی شامل تھا 9 موسٹ جینیس لوگوں کو چنا تھا، 9 وہ 9 ڈائمنڈس کہتا تھا، ان 9 ڈائمنڈس میں سے 5 were شیعہ۔ اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن تھا 5 میں اور پورے ہندوستان کا ریپرزنٹیشن تھا 4۔ یہ تھے ہم، اس میں اندر سے دل جلتا ہے کہاں تھے ہم۔ خیر دربار اس کا سجا ہوا تھا، میں بتا رہا ہوں اس کی بھی لمٹ ہے، یہ کفر نہیں ہے بالکل، ایمان ہے، بتاتا ہوں بھی آپ کو۔ اب وہ اکبر نے دربار میں آیا کہا کہ یہ بتاؤ کوئی ایسا کام بھی ہے کہ جو میں تو کر سکوں مگر وہ جس کو اکبر تو کر سکے اللہ اکبر نہ کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر چپکے ہو گیا ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے کہ اکبر بادشاہ کرے اور اللہ نہ کر سکے؟ ہمارا ایک آدمی بولنا، چونکہ وہ دامان علی سے وابستہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے علی سے انسپائریشن بتاتا ہے۔ اس نے کہا جی ایک کام وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں اللہ نہیں کر سکتا۔ کہا وہ کون سا کام؟ کہا آپ اگر اپنے کسی سٹیزن سے ناراض ہوں تو آپ اسے اپنے ملک سے باہر کر سکتے ہیں، اللہ کسی کو اپنے ملک کے باہر نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں سے لیا اس نے؟ مولالی وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، ہر ایک کی حکومت سے بھاگ کر آدمی کہیں جا سکتا ہے لیکن میرے مالک تیرا دائرہ حکومت اتنا وسیع ہے کہ آدمی تیرے حکومت کے بعد جائے گی تک بھاگ کر جائے گا کہاں؟ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سب باتیں رہی تھیں، بڑی بہت دیر لگتی ہے۔ خیر تو حکومت صرف اللہ کی، زمین کے ذروں کو چھوڑیے ایٹم کے پارٹیکلز سے لے کے کاساس تک، گیلیکسیز تک، لامتناہی انلمیٹڈ یونیورس تک، اس کی حکومت سے کوئی شے باہر نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی صاحب اختیار ہیں مگر بس اتنا ہی جتنا اس نے آپ کو اجازت دی ہے۔ آپ اپنے دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتے، روک کے دکھائی نہیں دے رہا، دکھائیے روک، کوئی صاحب دکھائیں روک کر زندہ نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے دائرہ۔ اور کیا یہ اس کے اختیار، جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار میں دی۔ آج ایک صاحب نے سوال کیا تھا، چاہتا ہوں کہ سوال مزید وضاحت ہو جائے، کیا شے ہمارے بس میں ہے، کیا شے اس کے اختیار میں؟ سمپل لاجک یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے پر آپ کی برائی کی جا سکے یا آپ کی تعریف کی جا سکے وہ آپ کے اختیار میں، جس پر نہ آپ کی تعریف کی جا سکے اور نہ آپ کی برائی کی جا سکے وہ اس کے اختیار میں۔ صلوات پر محمد والا اسلام بہت سمپل ہے۔ اب بتاؤ وہ کیسے آپ کے اختیار میں؟ بھائی ہم مولویوں سے چکتے نہیں، باتیں ان کی ایسی کسی کا یاد۔ الہ آباد میں مجھ سے ذمہ دار واقعہ بیان کیا، الہ آباد میں ایک ملا تھے، وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو رزق حلال ملے، اس لیے انہوں نے دکان کھولی۔ ملا مانے مولوی تھے، گاڑی واڑی تھی وہاں پر، وہ دکان میں بیٹھے ہوئے، اور وہاں یہاں مشینیں تھوڑی ترازو سے اپنے کچھ سامان بیٹھ کے، چھوٹی دکان تھی، سامنے سے ایک ہینڈسم لڑکی گزرنا شروع ہوئی، ترازو ہاتھ میں رہ گئی، انہوں نے اسے گھورنا شروع کیا۔ ہاں بھائی صحیح واقع ہے، بھائی اس سے وہ ذمہ دار ہے، مولانا ہے، وہی موجود تھی۔
اب جب ان کی نظر جما کے پلک نہیں جھپک رہی، بھائی پلک نہیں جھپک رہی، گھور رہے ہیں، تو نے کہا آپ مولوی بن کے ایک معصوم بچی کو اس طرح سے گھور رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا گناہ کہاں سے ہے؟ اس لیے مولویوں سے بدعت اپنی ہر مشکل کو حل کر لیتے ہیں۔ وہ گناہ کہاں سے؟ گناہ نہیں، آپ نامحرم لڑکی گھور رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نامحرم کے چہرے پر پہلی نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسری نظر نہ پڑے۔ میں نے آگ جھپکائی نہیں جو دوسری نظر، پہلی نظر ہے جو چل رہی ہے، کنٹینیوشن پہلی نظر ہے جو چل رہی ہے، یہ جیسا مطلب۔ تو ملک صرف اللہ کا ہے، حکومت صرف اللہ کی۔ یہ میں آپ کے سامنے بنیادی بات عرض کروں، مزید ثبوت پیش کر دوں، اور وہ بات پھر پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نے بھی حکومت مانگی ہے نیک بندے نے اللہ سے مانگی ہے۔ جناب سلیمان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے کہ رب اغفر لی وہب لی حکما لا ینبغی لأحد من بعدی۔ جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے مجھے حکومت دے، ایسی حکومت کہ پھر اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ۔ اور ممکن ہے کہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، لیکن بہت ضروری بات ہے، اس لیے عرض کر دوں کہ جب جناب سلیمان نے کہا کہ ایسی حکومت، ایسی پاور، ایسی سلطنت مجھے دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو جبرائیل آئے، کہا کہ کسی نبی خدا نے یہ دعا پہلی مرتبہ کی ہے، تو اللہ آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے۔ I am ready for the test۔ کہا میں ٹیسٹ ہے؟ کہا آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور سے سن لیجئے بھائی، تین چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ حکومت سلیمان کو ملنے والی ہے، کوئی قبضے سے باہر ہے ہی نہیں، کوئی قبضے سے باہر ہے ہی نہیں۔ جنوں کا سلیمان پر قبضہ نہیں ہے، سلیمان کے جنوں پر قبضہ ہے۔ یہ بھی سن لیجیے، ہوا پر قبضہ، پانی پر قبضہ، جانوروں پر قبضہ، سب ہر چیز اللہ کے ساتھ۔ جبریل نازل میں کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے۔ کہا کہاں میں ٹیسٹ ہے؟ کہا سلیکشن۔ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اگر اس میں آپ نے ایک کو لے لیجئے اور دو کو چھوڑ دیجئے۔ کہا تین چیزیں کیا ہیں؟ کہا پہلی چیز ہے حکومت، پاور، جو آپ مانگ رہے ہیں، جس کی آپ نے دعا کی۔ دوسری چیز ہے ویلتھ، اگر حکومت ہو اور ویلتھ نہ ہو تو افغانستان بن جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے۔ حکومت کے لیے پیسہ تو چاہیے ہی چاہیے۔ تو پہلے حکومت، دوسرے ہے دولت۔ یہ بتا دوں آپ کو، میری میموری گڑبڑ کر رہی ہے، مجھے یاد ہوتا میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ پڑھا بھی تو شعر میں تو دوبارہ سن لیے جاتے ہیں، لیکن شاید میں نے پڑھا نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہیں عرض کیا تھا، شاید میں نے وہاں کہا تھا ٹورانٹو میں، کہ آپ سے 35 سال پہلے، کاش یہ میرے جملے طالبان تک پہنچا دیے، ان کی بھلائی کی بات ہے۔ اب سے 35 برس پہلے جہاں پر افغانستان کھڑا تھا وہیں پر کوریا کھڑا تھا، دونوں کا لیول ایک تھا، میں نے پڑھا ہے، دونوں کا اسٹیٹس ایک تھا، مگر ایک نے گن کو اٹھایا، ایک نے پین کو اٹھایا۔ کیا بات ہے۔ جس نے پین کو اٹھایا وہ کہاں پہنچ گیا، جس نے گن کو اٹھایا وہ کہاں گر گیا۔ سلام پر محمد پین میں سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت کسی میں نہیں۔ تو کہا پہلے ہے حکومت، دوسرے ہے ویلتھ، تیسرے ہے نالج۔ کہا کہ دعا کی تھی حکومت کے لیے، مگر نبی خدا تھے۔ جب لسٹ آئی تین چیزوں کی، حکومت، دولت اور علم، تو حکومت کو بھول گیا، دولت کو بھول گیا۔ کہا تو پھر میرے اللہ سے کہو کہ آئی ول کم مائی پریئر، جو میں نے دعا کی تھی میں اسے واپس لیتا ہوں، اب تو مجھے علم چاہیے، سمجھو، اب تو مجھے نالج چاہیے۔ میں دولت کو چھوڑ رہا ہوں، ویلتھ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، پاور کو بھی چھوڑ رہا ہوں، حکومت کو بھی چھوڑ رہا ہوں، سلطنت کو بھی چھوڑ رہا ہوں، مانرکی کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ جبرائیل نے دونوں سے کہا کہ تم چلو، اے دولت حکومت تم کو، تو سلیمان نے ٹھوکر مارا۔
انہوں نے تو علم لے لیا. یہ سب الیگوریکل گفتگو ہے. تو جب جبریل نے کہا تو ان دونوں نے کہا اب ہم کہاں جا سکتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی وقت آرڈر دیا تھا کہ جہاں جہاں علم ہو پیچھے پیچھے. تو علم کو لیجئے تو پاور آپ کے پاس خود آ جائے گی. علم کو لیجئے تو حکومت آپ کے ہاتھ میں نہ بھی ہوگی تب بھی حکومت آپ کی محتاج ہو جائے گی. دولت ہاتھ جو آ جائے گی. اور کیا اس لیے میں ایجوکیشن پر اتنا زیادہ زور دیتا ہوں. یہودیوں کو دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے ہماری ان کی لڑائی ہے تھوڑی بہت, کبھی ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن جب یہ یورپ سے نکالے گئے ہیں تو کیا امریکہ میں ان کا ریسیپشن ہوا تھا؟ مجھے خوب معلوم ہے. امریکہ میں کوئی جب آئے ہیں تو بیچز پر ہوٹلوں میں لکھا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ. انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیا کمنٹس نہیں کرنا چاہتا؟ پروٹیسٹ سے کیا حل ہوگا مسئلہ؟ پروٹیسٹ سے مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے. پالیسی بنائی جاتی ہے, اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا بھی ہوتا ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. جو ان کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی کمیونٹی سے کہا نو پروٹیسٹ ایٹ آل, کچھ نہیں. تم دو چیزیں پکڑ لو, ایک ایجوکیشن ایک فائنانس. ایجوکیشن میں جوس کہاں پہنچ گئے؟ میں 30 سال امریکہ گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے جتنے یونیورسٹیز میں اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے 3 کو چھوڑ کے ہر جگہ ہیڈ آف اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے جیو. اب میں نے آپ سے کہا کہ حکومت آپ کو محتاج ہو جائے گی. ایک زمانہ ہوتا کہ جیو امریکہ میں گئے تھے پناہ لینے کے لیے, آج اگر یہ پناہ لینے والے وہاں سے بھاگنا چاہیں بھاگنے دی جائیں گے؟ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی ان کا بھاگنا. وہ کہے گی یو آر رننگ دا کنٹری, دا ہول سسٹم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی تعداد کم ہے تو یہودیوں سے کم نہیں ہے آپ کی تعداد. یہودی تو آپ سے بہت کم ہے, مطلب شیعوں سے بہت کم ہے, مگر اصل پاور آتی ہے نالج سے. اصل مسئلے آج بھی اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم صرف اور صرف نالج کو پکڑیں گے, باب مدینہ تجربے کو پکڑ کے, آپ دیکھیے اگلی آپ کی نسل تو اگلی نسلیں کہاں سے کہاں جائیں. ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ بس. اب جس کے پاس جتنا علم ہو, آج بھی کچھ اور کرنا, مولا کے بارے میں کیا کروں, ہم مولا تک پہنچنا ہی مشکل ہے, ویزا ہی نہیں ملا مجھے. آج میں نے وعدہ کیا تو پہنچ گیا, ٹائم ختم ہو گیا. نالج کی بات تو آپ سمجھیں گے. امام زمانہ کے ظہور تک جتنا علم بھی دنیا کے پاس ہوگا, دنیا کے پاس ہوگا, امام زمانہ کے ظہور تک جتنا بھی علم اور نالج دنیا کے پاس ہوگی اس سب کو دیکھ کر قرآن نے کہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم کو علم, تم کو نالج دی گئی, بس اتنی سی نالج دی گئی, اتنی سی نالج. اس اتنی سی نالج کا کیا کرنا ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. 10 برس کے بعد کیا ہوگا, 20 برس. آج مسئلہ یہ کہ ہر ایجاد 1 سال پرانی ہو جاتی ہے, فنش. 1 سال کا اس کی عمر نہیں ہوتی, ہر مشین 1 سال پرانی ہو گئی. کیا کیا ایجاد نہیں ہو گیا. میں ابھی 2 سال پہلے ایران گیا تھا, انہوں نے بتایا کہ ہم کو پہلے جب افغانستان کتابیں بھیجنا ہوتی تھیں تو ہم کتابوں کو یہاں سے ٹرک پر بھیجتے تھے, وہاں پر سڑکیں نہیں تھیں, خچروں پر لاد لاد کے سینکڑوں کتابیں ہم پہنچاتے تھے اور پھر اس پر لوگ حملے کرتے تھے اور لوٹ لے جاتے تھے. ایک مصیبت ہوتی تھی. اب کچھ بھی نہیں ہے, ایک USB اتنی سی ہے سے پوری لائبریری چلی جاتی ہے. USB تو کہتے ہیں ایک USB میں پوری لائبریری چلی جا رہی ہے. جب انسان ایک USB میں پوری لائبریری کو سمیٹ سکتا ہے تو کیا مولا علی پورا قرآن ایک نقطے میں نہیں؟ سب آپ کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے, یہ سب آپ کے سامنے آتا چلا رہا ہے. مجھے بالکل اطمینان ہے, سب چیزیں خود ہی آپ کے سامنے ثابت ہو جائیں. انسان چاند پر پہنچ گیا. مسلمان اذان کے اتنے عاشق ہیں کہ جب
आम स्टॉक चाल पर आपको याद है? मेरे से आ गया कि झूठ बिल्कुल, क्या क्यों झूठ बोलते हैं? खुल जाए कि आम स्टॉक ने बयान दिया कि हम जब चांद पर पहुंचे तो अजान की आवाज आ गई। सुभान अल्लाह। उमर लोग वहां मर जाएगा, आम स्टॉक पलट पर आएगा ही। जब पढ़ कर उनका आपने क्या खाने किसी बात में तो मुसलमानों की विरासत में अबू हुरैरा क्या बात है। इस कदर झूठ है तुम्हारा मुकद्दर है। इंसान चांद पर पहुंच गया। इंसान ने अपना जब आदमी कहीं जाने लगता है, शिफ्ट होने लगता है ना, पहले सामान भेजता है, बाद में खुद जाता है। तो इंसान ने मार्स पर अपना सामान भेज दिया, लिहाजा बिल्कुल आप यकीन समझे कि एक दिन इंसान सितारों पर भी पहुंच जाएगा। इतना सही वो है जिसकी बिना पर इंसान सितारों पर पहुंच रहा है। जब इल्म की फरावानी होगी तो सितारों पर जाएगा नहीं, सितारों को दर सैयदा पहुंचा। मैंने भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी हुई है, इतना रखें, थोड़ी सी थी लेकिन पढ़ी मतलब बल्कि इसी साइंस की ब्रांच में दिलचस्पी है। अगर अभी यार साइंटिफिक है, साइंटिफिक ये जिस जमीन पर आप बैठे हैं इसका सरकमफ्रेंस है 24,000 माइल। लेकिन पढ़िए आप एस्ट्रोनॉमी, एटम के न्यूक्लियस में और उसके पार्टिकल्स में जो जगह है, जो गैप है, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो ये जमीन जिस पर आप तशरीफ फरमा है, इसका मैंने पढ़ा है किताबों में, इसका साइज घटकर कितना हो जाएगा? वेट इतना ही रहेगा, साइज हो जाएगा जस्ट रहेगा फुटबॉल। ये मैंने पढ़ा है किताबों से, एस्ट्रोनॉमी पर मैंने पढ़ा कि वो गैप अगर निकाल दिया जाए तो गैप निकालने के बाद वेट तो इतना ही रहेगा इसका, लेकिन साइज घटकर जस्ट लाइक फुटबॉल हो जाएगा। ये बैलून है जो फूला हुआ है, हवा निकाल दीजिए इतना हो जाएगा। तो अगर जमीन सिमट कर एक फुटबॉल के बराबर हो सकती है तो जोहरा सितारा सिमट कर फुटबॉल के बाद क्यों नहीं हो सकता? ये सब बातें जो आपको अजायब और गराब दिखाई देंगी इंसान के इल्म को आगे बढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह ये सारी बातें मैंने आपके सामने किया था कि आप अगर मुझे मौका देते तो मैं एक एक साइंस की ब्रांच को पकड़ के आपको दिखाता जाता कि अहले बैत में इसके बारे में क्या क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्तबा सलवात भेजें आप। बस हमारे अइम्मा तहरीम आज 8वें इमाम की शब शहादत है। क्या बजाय खुद ये मुआजिजा नहीं, आप थोड़ी देर पे आप सुन्नी हो जाएगी, मगर सुन्नी कैसे मुझे बताइए कि बजाय खुद ये एक मेरेकल नहीं है कि एक खानदान अहले बैत का ऐसा भी है कि जहाँ 12 मुस्लिमों के नुमाइंदे हैं, सबका एक स्टेटस है। आप बताइए है कोई और नस्ल दिखा सकते हैं? सबका इल्म एक, सबकी तहारत एक, सबकी इस्मत एक, सबका तक़वा एक। मालूम होता वो जो रसूल ने फरमाया गलती का कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मैंने शुरू में आपके सामने अर्ज किया था, बिल्कुल सही बात है कि पावर मैच करप्ट। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ये बहुत मुकद्दस आदमी था भाई, था मुकद्दस, हम कह रहे था मुकद्दस, हर वक्त कुरान पढ़ा करता था। जब मरवान पर गया और लोगों ने कहा कि अब्दुल मलिक अब आप मुसलमानों के बादशाह हैं, अरे भी सुन्नी तारीफ पढ़िए, वल्लाह सुन्नी तारीफ पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब इसको इससे कहा मुबारकबाद दी गई कि आप मुबारक हो आपको, अब आप मुसलमानों का खलीफा हो गए, उसी वक्त उसने कुरान बंद किया, कहा फिराक़ु बैनी व बैनक, राम राम कुरान अब मेरे तेरे जुदाई हो गई। जब कुरान से जुदाई हो गई मतलब करप्शन आ गया। लेकिन हमारे यहाँ अहले बैत में कम से कम 2 ऐसे, एक मौला अली कि जिनके पास जब हुकूमत आई तो ये उसूल टूट गया कि पावर में एक्स्ट्रा, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि जिंदगी किरदार के जौहर और नुमाया हो गए। और दूसरे वो ईमान मजलूम की जिसकी आज शहादत की तारीफ वली हदी मिली इनको,
مگر ولیدین ملنے کے بعد بھی ان کے نام کا سکہ چلنے لگا. جو امام علی بنائیں گے آپ کو تھوڑی تاریخ بتا دوں. جو امام ضامن آپ مانتے ہیں اس کی تاریخ کیا بتا دوں. میں نے عربک ہسٹری بڑی میں جانتا ہوں, میں نے خود پڑھا ہے کہ جب مامون نے امام کو ولی بنایا تو امام کے نام کا سکہ ڈالا گیا, کوئن جس پر امام کا نام لکھا ہوا. تو شیعوں نے تبرک کے طور پر اس کو بازو پر باندھنا شروع کیا, اسی لیے اس کو امام ضامن کہا جاتا ہے, کیونکہ 8ویں امام کا لقب ہے امام ضامن. یہ اس کی تاریخ ہے. اور ذرا سی بات آپ کو اور بتا دوں, بہت دیر ہو جائے گی, ایک مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں آپ. تو اس امام کے بھی کردار میں کوئی فرق نہ آیا. مامون بڑا زبردست پولیٹیشین تھا, وہ تیز آدمی تھا. اس نے سادات کی بغاوتوں کو بغاوت نہیں کہہ سکتے, جو اپرائزنگز تھی اس کو روکنے کے لیے یہ ترکیب چلی تھی, اور امام بھی اس بات کو جانتے. اسی لیے آپ جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے اور معلوم ہو جاتا کہ ولی عہد بنانے کے لیے آپ بلایا جا رہے تو خوشی خوش نہیں جاتے, ویسے ہی جا رہے تھے جیسے حسین بی بی سیدہ کے مزار پر گئے, اپنی جدہ مائدہ کو روتے ہوئے, رسول اللہ کے مرکز پر تشریف لے گئے روتے ہوئے. مدینے سے روانہ ہوئے اور جب چاہنے والے آئے کہا کہ بس مجھے جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو, اب میں مدینے واپس نہیں آؤں. اس کے مطلب جانتے تھے کہاں جا رہا ہوں, یہ سفر ہے شہادت ہے. مظلوم آخر وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا. آپ نے ہر سما سے بلا کر کہا کہ دیکھو مجھے یہ دربار میں بلائے گا, میں جانتا ہوں میرے لیے زہر میں ڈوبے ہوئے انگور تیار کیے جائیں گے, زبردستی مجھے وہ انگور کھلائے جائیں گے, اور اس کے اثر سے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو دیکھو شہادت تمہارا مقدر ہے, جو ہونے والا ہے وہ ہوگا, لیکن میرا غسل, میرا کفن, یہ سارے امور میرا بچہ انجام دے گا, کسی کو ہاتھ نہ لگانے دینا میری وصیت ہے. قسمہ کہتے ہیں وہی والے امام نے فرمایا تھا. تشریف لے گئے دربار میں اور کچھ انگور آپ کے سامنے رکھے گئے, آپ نے کھانے سے انکار کیا. مامون نے اصرار کیا کہ بہت اچھے انگور ہیں, بہت اچھے انگور ہیں. آخر میں ہم نے مجبور ہو کر اس میں 2-3 دانے نوش فرمائے اور ابا دوست کو ڈر کر چلے. کہاں جاتے ہیں عزیز موسیٰ, کہا جہاں تم نے بھیجا ہے وہاں میں جا رہا ہوں. گھر پر تشریف لائے, زہر نے اپنا اثر دکھایا. اب میں پڑھایا, گڑھی باتیں نہیں پڑھا, پڑھی باتیں پڑھ رہا ہوں سامنے. ہر سما کو بلا کر آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے کہا کہ وہی ہوا. ہر سما میرا بیٹا موجود ہے, وہ مجھے غسل دے گا. بیٹا موجود ہے, وہ مجھے غسل دے گا, مجھے کفن دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا موجود ہے, ان کا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں. بیٹا موجود ہے مگر پیروں میں گھڑیاں نہیں ہیں. بیٹا موجود ہے مگر قیدی نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ جب غسل و کفن ہو جائے, سب ہو جائے, تب مامون کو خبر کرنا, اور جب مامون آئے مشاہدے جنازہ کے لیے تم یہ پوری بات بتا دینا اسے کہ امام کو معلوم تھا, یہ کہہ کے گئے کہ تم نے زہر دیا ہے, تاکہ میں نہ سمجھے کہ میں غیر علم میں معلوم نہیں اور میں دنیا سے جا رہا ہوں. اسما کہتے ہیں کہ ایک خیمے کے اندر امام کا جنازہ تھا اور غسل دینے کی آواز آ رہی تھی. یہاں تک کہ جب غسل کفن مکمل ہو گیا, کوئی میرے دروازہ کھلا, ہم نے دیکھا کہ امام کا جنازہ غسل دیا, بہت کفن دیا اور رکھا. اس کے بعد مامون آیا, اس نے اعلان کیا بہت شان و شوکت سے, امام کا جنازہ اٹھا. میں کہتا ہوں فرزند رسول امام علی رضا, آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, لیکن کم سے کم آپ کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں ہوا جو آپ کے والد گرامی کے ساتھ ہوا تھا. آپ کے والد گرامی موسی کاظم, ان کا جنازہ تو بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ رافضیوں کے معاذ اللہ امام کا جنازہ ہے, آ کر دیکھ لو. 3 دن تک امام کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا. اس کے بعد ایک شیعہ نے آ کر کی صبح سے امام کے جنازے کو اٹھایا اور عزت و احترام کے ساتھ تدفین. حضرت حسن حسین امام رضا دنیا سے رخصت ہو گئے, بس مجلس ختم ہو گئی. ادھر ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی تھی, حضرت فاطمہ, جن کا معصومہ رقوم کے نام سے جانتے ہیں. یہ بھائی سے بڑی محبت, 2 بہنوں نے اپنے بھائیوں سے بہت محبت کی. ایک زینب نے حسین سے, ایک فاطمہ معصومہ نے اپنے بھائی سے. کہاں مدینہ, مدینے سے اس زمانے میں اونٹ پر بیٹھی ہوئی سفر کرتی ہوئی تشریف لا رہی ہیں اور قم تک پہنچ گئی. قم ہمیشہ سے شیعوں کا عمل کر رہا ہے, یہ بات آپ یاد رکھیے, آج نہیں ہوا, ہمیشہ سے. میں نے عربی پرانی تاریخ میں پڑھا, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, المستطرف علامہ افشاہی کی عربی ادب کی کتاب ہے بھائی, اس میں نے خود پڑھا ہے
اس زمانے میں یعنی امام محمد باقر کے زمانے میں بھی جو قم میں اذان ہوتی تھی اس میں اشہد ان علی ولی اللہ تھا. یہ میں نے خود پڑھا ہے اس زمانے میں. تو اس کا مطلب کہ آج کی بات نہیں، قرآن و سیرت کا عمل ہے جو چل آ رہا ہے. تو قم جب شہادت تشریف لائی تو دیکھا کہ سارا قم سیاہ. کہا کیا بات ہے یہ سیاہ پرچم کیوں؟ کہا بی بی ہم کیا بتائیں، آپ تشریف لائیں ہیں، آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے، آپ کے آنے کی بڑی مسرت ہے، لیکن آپ آئی ہیں اور آپ کا بھائی چلا گیا. تو بس سمجھ لیجیے بی بی نے کیا دیکھا تھا، سیاہ پرچم دیکھے تھے، لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اسی وقت غش کھا کر گر گئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا. غش کھا کر گر گئی، 3 دن تک بیمار رہی اور 3 دن کے بعد انتقال کر گئی. میں کہتا ہوں بی بی آپ نے اپنے بھائی کی عزت و احترام سے خبر سنی تھی، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیں کہ زینب تک کیسے یہ آواز پہنچ رہی ہے. کربلا کے میدان میں زلزلہ ہے، فرات کا پانی نہروں اچھل رہا ہے، حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے اللہ قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم